آپ دعوت کے کام کے لیے کیوں نہیں ٹریول کرتے؟ جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں. اب پاکستانی تو آپ کو آ کے مل سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، مجھے باہر، میں الحمدللہ دنیا گھومتا ہوں، مجھے باہر جو زیادہ تر لوگ ملتے ہیں نا، جو آپ کا ریفرنس دیتے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ کا، ان میں 70-80% انڈین ہوتے ہیں. دبئی میں دیکھ لیں، ابھی میں جاپان میں مجھے کچھ انڈین ملے تو انہوں نے بھی، تو اب انڈینس بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اب ان کے لیے تو یہاں کا ویزا جی ہی ان بڑا. کا سولوشن میں نے نکال تو لیا آپ اللہ دبئی کے میں فضل سے. دیکھیں میں نے جس طرح آپ کو یہ خوبی بتائی نا کہ 15-16 سال میں کوئی ناغہ نہیں ہے، جی جی اور لاکھوں لوگ مل کے جا چکے ہیں، ہزاروں نہیں. جی جی اس طرح پچھلے 2.5 سال سے ہمارا ایک لائیو سیشن چل رہا ہے. جی جی ہاں جی، اس میں اوورسیز سے ہی میں 1 to 1 ویڈیو کانفرنسنگ کرتا ہوں، اور وہ 2 سوال بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں شاہد اور بلال کا چینل بتائیں، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، صرف بیچ میں ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، 5 دن اس میں بھی سسٹرز کے لیے چیٹ باکس میں کوسچنز کا ایک دن رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ ویڈیو میں نہیں آ سکتی، چیٹ باکس میں لکھیں گے اپنا کوسچن، وہ ٹھیک ہے. جمعے کا ہے. باقی منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے، یہ 4 دن ہوتے ہیں، اور تھرسڈے والے دن تو فائنلی وہ میری ملاقات بھی کرواتے ہیں. ان کے لیے یہ آپشن رکھا ہوا ہے. رہا میں کیوں نہیں جاتا، دیکھیں مجھے مولانا طارق جمیل صاحب شفقت فرماتے ہیں. جی جی اکثر اوقات ان کا فون آتا ہے. ایک دن مجھے فون آیا، وہ کہتے ہیں یار میں جب تمہیں دیکھتا ہوں نا، تمہاری ویڈیوز دیکھتا ہوں، تو میں تمہارے لیے بڑی دعا کرتا ہوں کہ کہیں ریاکاری عجب والا مسئلہ نہ ہو جائے، اس تکلیف سے تم نہ گزرو، تو اپنے اوپر نظر رکھنی ہے تم نے. تو میں نے کہا اللہ کے فضل سے انہی چیزوں سے بچنے کے لیے، یہ ساری تصوف کی جو ٹرمز ہیں، جی عجب یعنی کوئی اپنے اندر اپنے آپ جی کو جی بڑا اپنے آپ کو. سمجھنا شروع جی کر دے. میں نے کہا جی دیکھیں میں نے اپنے آپ کو لو پروفائل میں رکھا ہوا ہے، اسی لیے میں نے کہا اس تکلیف سے آپ تو گزر سکتے ہیں، اور وہ تو اکثر کہتے ہیں کہ جو مجھے سننے آئے ہیں وہ تو پورے اخلاص کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، جس کو کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے نا اس کو آپ نے تکلیف میں ڈال دیا ہے جی جی کہ بالکل. ایک مولانا لمحے کئی کے بار یہ لیے بات بھی فرمائی اگر ہے. جی اس جی کے دل میں کوئی خیال آیا وہ تو گیا، آپ کی تو حاضری قبول ہے. تو میں نے کہا دیکھیں میں نے 3 چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا. نمبر 1 دولت، نمبر 2 شہرت، نمبر 3 عورت. یہ 3 فتنے ہیں، آزمائش. یہ نیگیٹو معنوں میں نہیں، عربی کا جی فتنہ. جی دولت ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، مسجد نہیں بنائی، نمازیں سب کے پیچھے پڑھتے ہیں. میں چندے مختلف مساجد میں پڑھتا ہوں نماز، اور ہر مسجد میں چندہ دے کے ہی آتا ہوں اللہ کی مدد سے. اور یہ رائٹ ہے مساجد کا. میں نے پنکھا ان کا یوز کیا ہے، میں نے قالین یوز کیا ہے، وہاں پہ انتظامات ہیں. مسجد کو دینا چاہیے، مدارس کو بھی دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، تو دولت والا معاملہ تو میں نے اس طرح کل کر دیا. شہرت والا معاملہ تھا، وہ پورشن ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں جانا. اس میں پھر کئی چیزیں ساتھ جڑ جاتی ہیں. اور میں آپ کو کتنے انٹرنیشنل سپیکرز کے جو میزبان ہیں ان کی اگر سٹوری سناؤں تو آپ لوگ شاید ان لوگوں سے متنفر ہو جائے کہ ان لوگوں نے کتنی تکلیف میں لوگوں کو ڈالا ہے. بڑے بڑے انٹرنیشنل سپیکرز کو یہاں سے کینیڈا، یورپ، امریکہ میں بلایا گیا ہے. بہترین ان کو رہائشیں دی گئی ہیں ود فیملی. وہ وہاں جا کے ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو فلاں 5 اسٹار ہوٹل میں رہنا تھا. ادھر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. خود وہاں وہ ہوٹل کی سلیکشن کے اوپر ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم چلیں واپس. پھر بےچارے چندے اکٹھے کر کے لاکھوں ڈالرز میں ان کے لیے رہائشیں ارینج کرتے ہیں. مجھے جو بندہ یہ سنا رہا تھا میں نے کہا یار سب سے پہلے تو میں تم لوگوں کو کہوں گا تف ہے تم پر کہ ایسے لوگوں کو بلاتے ہو اور میرے سامنے آ کے ان کا رونا روتے ہو. پبلک کو بتاؤ پتہ چلے. تو یہ چیزیں پھر جڑ جاتی ہیں ساتھ. اچھا، یہ شہرت کا فتنہ، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ آپ پی آر بناتے ہیں، پھر آگے چندہ، اور پھر لوگ آپ کو بھی یوز کرتے ہیں کہ جی یہ جی انجینئر صاحب سے ہمارے ڈائریکٹ تعلقات ہیں، ہم یہ کر دیں. یہ ایک سلسلہ ہے. پھر میں نے جو دعوت ختم نبوت کی برکت سے یہاں نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے چلایا ہے، اس دعوت میں اختلافی موضوعات زیادہ ہیں اور اس میں دشمنیاں بھی ساتھ جڑی ہوئی ہیں. باقی لوگ تو فضائل پہ بات کر رہے ہیں، میں تو مسائل پہ بھی کر رہا ہوں. اور وہ باتیں جو پبلک کی ضرورت تھی لوگ ڈرتے ہوئے نہیں بتاتے تھے، بند کمروں میں بتاتے تھے، میں وہ اوپنلی بتا رہا ہوں. تو میرے ساتھ یہ سیکیورٹی ایشوز بھی لاحق ہے، سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے بھی میں وزٹ نہیں کرتا. پلس مجھے گورنمنٹ کی طرف سے اگرچہ لائف ٹائم سیکیورٹی دی ہوئی ہے گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ نے، پنجاب پولیس نے لائف ٹائم مجھے سیکیورٹی، موومنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، گھر سے نکلنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہر چیز دی ہوئی ہے. میں نے خود اسے انکار کیا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ مجھے کبھی مجبوراً کسی کورٹ کی ڈیٹ کے لیے جانا پڑے تو میں ساتھ پولیس کی گاڑی لے جاؤں. ادروائز میں اپنی ٹریولنگ بین کی ہے. آئی ایس آئی کی طرف سے بھی مجھے منع ہے کہ میں اپنی ٹریولنگ کو ایک تو پوشیدہ رکھوں گا اور دوسرا سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. تیسرا فتنہ ہے عورت کا. آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے انٹرنیشنل سپیکرز ہیں عورتوں کے فتنے کی وجہ سے ڈی فیم ہوئے، دعوت ان کی بیٹھ گئی اور اللہ کے حضور الگ سے ایک جرم ہوا. تو میں نے اپنے لیے یہ ہرڈلز کھڑی کی ہیں.
میں اپنی دعوت کی کاسٹ کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے یعنی اس معاملے کو بین کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ باقی چیزیں چھوڑی، یہ وجہ ہے۔ باقی جو لوگ محبت کرتے ہیں ہم انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کریں گے وہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر 1 to 1 کوئی بات کرنی ہے تو لائیو سیشن میں ہے عشاء کی نماز کے بعد، شاہد اینڈ بلال آفیشیل چینل ہے، اس پہ میں ہفتے میں 5 دن اویلیبل ہوں، ہمارے ریپ وہاں پہ ریگولرلی، اس میں بھی 2.5 سال میں کوئی ناغہ نہیں، اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ ناغہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے استاد سے ایک بات سیکھی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب فرمایا کرتے تھے کہ استقامت سب سے بڑی کرامت ہے، اور یہ جو ان کا جملہ ہے یہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں فٹ ان بیٹھتا ہے جو ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسندیدہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن تواتر کے ساتھ ہو، اس میں کوئی انقطاع نہ آئے، بنسبت اس عمل کے کہ جو بہت زیادہ ہو لیکن وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو، جو کنٹینیوسلی عمل ہو وہ آپ کریں۔